ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ مذاکرات سے انٹرنیشنل ریلیشنز کو مینیج کرنے کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ ڈپلومیسی ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ نیگوشیشنز کرتا ہے اور اس کنٹری کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو مینیج کرتا ہے۔ ڈپلومیسی کا آفیشیل وے اس طرح ہوتا ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں، ہم اپنے ریپریزنٹیٹیو کو اس ملک میں بھیجتے ہیں اور اس ملک کے ریپریزنٹیٹیو یعنی کہ سفیر کو اپنے ملک میں ویلکم کرتے ہیں۔ اسٹیٹس کی گورنمنٹ کے درمیان انٹیلیجنس اور ٹیکٹ یعنی تدابیر سے آفیشیل ریلیشنز کنڈکٹ کرنا ڈپلومیسی ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈپلومیسی ایک ایسا آرٹ ہے جس میں ہم اپنی طاقت کو استعمال کیے بغیر معاہدوں سے اسٹیٹس کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں اور دو ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے امپورٹینس آف ڈپلومیسی۔ ڈپلومیسی از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹول فار فارن پالیسی۔ ڈپلومیسی کے اکارڈنگ ہی ایک ملک اپنی فارن پالیسی امپلیمنٹ کرتا ہے۔ جب بھی کوئی ملک اپنی فارن پالیسی بناتا ہے تو ڈپلومیٹس اپنی رائے دیتے ہیں، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے تھرو ہمارے دوسرے ملک کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز ہیں۔ تو جو فارن پالیسی ہوتی ہے کنٹری کی، وہ ڈپلومیسی کے اکارڈنگ ہی بنائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے یوز آف سافٹ پاور میتھڈس ٹو انشور دا انٹرنیشنل پیس۔ جب بھی کسی دو کنٹریز کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے تو ڈپلومیسی ایک ہیلپ فل ٹول ثابت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے، جیسے مسئلہ کشمیر پر انڈیا اور پاکستان کی ہے، تو کسی بھی ملک کے لیے جنگ اچھی چوائس نہیں ہوتی، کیونکہ جنگ سے اس ملک کے جو اکنامک سسٹم ہوتا ہے اس پر بہت افیکٹ پڑتا ہے۔ جب ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو ڈپلومیسی ہماری مدد کرتی ہے کہ کس طرح ہم اس کنفلکٹ کو پیسفل وے سے ریزالو کریں۔ جیسے مسئلہ کشمیر کا ہے، تو جس پر ہم ہر بار جنگ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر یا وہاں کا جو امبیسڈر ہے وہ UN میں جا کر پیسفل وے میں اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیگوسیشن سے۔ Diplomacy in international relations serve as a channel for representation. States through the practice diplomacy expose and position themselves in international system. International relations میں ڈپلومیسی کنٹری کی ریپرزنٹیشن کے لیے ایک چینل کی طرح کام کرتی ہے۔ ڈپلومیسی سے ہی اسٹیٹس خود کو انٹرنیشنل سسٹم میں ایکسپوز کرتی ہیں۔ دوسرا ہیلپس ان آربیٹریشن اینڈ میڈیشن۔ اگر ڈپلومیسی سولوشن کے لیے ایز اے ٹول نہ ہو تو اس کنفلکٹ کا الٹیمیٹ رزلٹ جنگ ہوگی، جو کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ جنگ سے اسٹیٹ کی اکانومی اسٹیبل نہیں رہتی۔ ڈپلومیسی اسٹیٹس کی کنفلکٹس کو ریزالو کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اب نیکسٹ ہے اٹ also enables the countries to cooperate with one another to solve common problems and also allow the countries to help one another in time of need. ڈپلومیسی سے ہی اسٹیٹس اپنے کامن پرابلمس کو مل جل کر سالو کرتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کرتی ہیں، کوآپریٹ کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ڈپلومیسی یوز ہوتی ہے اور ڈپلومیسی کے بغیر نیشنز سکسیسفل نیگوسیشنز نہیں کر سکتی۔ ڈپلومیسی پیسفل مین سے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرتی ہے۔ کسی بھی ملک کی نیشنل انٹرسٹ اس کی سیکورٹی ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل سسٹم میں ہر اسٹیٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہر حالت میں پروموٹ اور پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈپلومیسی ہر اسٹیٹ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ تھی ڈپلومیسی کی امپورٹنس۔